میں ہوں حیدر وحید اور میں ہوں معیز جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ ویلکم ٹو ایجنڈا 360۔ پی ایم ایل نون کے اندر ایک بہت بڑی شفل، اس ری شفل کو شہباز شریف صاحب کی طرف سے اگر کوئی کیمپ ہے تو وہ کچھ پیش کر رہا ہے، اور اگر شہباز شریف صاحب کے علاوہ لوگ ہیں تو وہ کسی الگ طریقے سے پیش کر رہے ہیں۔ دلچسپ کانورزیشنز اس پارٹی کے حوالے سے سامنے آ رہی ہیں جو کہ اب تک نہیں آئی تھیں۔ اسی کے حوالے سے لوگوں کو تعجب تھا کہ اب تک پی ایم ایل نون میں اکائی کیسے قائم تھی، ایک ہی کیسے قائم تھی۔ بہرحال ایک اور ری شفل، اور اس سے بڑی ری شفل ہوئی ہے۔ حکومت نے پہلے اسد عمر صاحب کو تقریباً وداؤٹ نوٹس انسیریمونیسلی نکالنے کے بعد، حفیظ شیخ صاحب کو فائنانس منسٹر بنانے کے بعد، حفیظ شیخ صاحب کا خود شاید کہنا تھا کہ وہ پہلی بار عمران خان سے ملنے جا رہے تھے جب وہ اپنا عہدہ سنبھالنے جا رہے تھے۔ اس کے بعد جو مانیٹری پالیسی سیٹ کرنے والا ریگولیٹری ادارہ ہے، یعنی کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان، جس کی آزادی جو ہے وہ ایک قابل فخر چیز خان صاحب جو ہیں وہ بارہا کہتے آئے تھے، اور اس کی آزادی کو فخر کے ساتھ بیان جب بھی کیا تھا جب ڈالر جو ہے وہ پہلی دفعہ ان کے دور حکومت کے اندر ببل ہوا، ایک دم سے بڑھا، تو خان صاحب نے اس کو فخر سے کہا کہ مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا، اور اس کا اشارہ کیا کہ مانیٹری پالیسی جو ہے وہ حکومت کی اب باغ ڈور سے آزاد ہے، اور اسحاق ڈار صاحب کے انڈر کیونکہ آزاد نہیں تھی تو ہماری معیشت جو ہے وہ ڈاماڈول ہو رہی تھی۔ لیکن پھر جب دوسری بار ہوا اور پھر بھی خان صاحب کو نہیں پتہ تھا، اور پھر جب اب اسد عمر صاحب بھی چلے گئے تو شاید اسٹیٹ بینک کے گورنر کو نکال تو نہیں سکتی حکومت وحید صاحب، لیکن اسٹیٹ بینک کے گورنر نے ریزگنیشن دے دی، اور جس کو نکال سکتی ہے، جو مانیٹری پالیسی کا ایگزیکٹو فنکشنری جس کا کام ہے اس مانیٹری پالیسی کے اوپر کام کرنا ہے، یعنی کہ ایف بی آر کا چیئرمین، اس کو تو نکال دیا۔ دیکھیں، یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ دس از اے کمپلیٹ چینج آف کورس۔ ایک نیشنلسٹ، لوکل بورن اینڈ براٹ اپ فائنانس منسٹر اسد عمر تھے، جو کہ لوکلی پاکستان کی ایک کمپنی کو ہیڈ کرتے تھے، بہت بڑی کمپنی کو کرتے تھے، لیکن بہرحال وہاں نوکری کرتے تھے۔ اب آپ ان کی جو ساری پالیسیز تھیں، جس طرح سے وہ چلنا چاہتے تھے، جس طرح ان کا فوکس جو ہے وہ لوکل اور چائنا کے ساتھ، نیشنلسٹک کئی قسم کے وہ فائنانس منسٹر تھے، ان کے تعلقات نہیں تھے آئی ایم ایف میں، ان کے تعلقات نہیں تھے ورلڈ بینک میں، ان کو عزت سے اس طرح نہیں دیکھا جاتا تھا جس طرح کچھ اور بڑے نام ہیں پاکستان کی بینکنگ۔ ٹیلی ویژن اپیرنسز عزت سے جانچا جاتا تھا، اور ان کی ساری ٹیلی ویژن اپیرنسز میں وہ ایک اینٹی امپیریلسٹ پوزیشن لیتے تھے، پرو چائنا پوزیشن لیتے تھے۔ آپ کے جو بڑے بڑے انٹرنیشنل اکنامک فرنٹ پہ ڈونرز ہیں، ورلڈ بینک ہے، آئی ایم ایف ہے، وغیرہ وغیرہ، انہوں نے خان صاحب کو تھرو دی اسٹیبلشمنٹ پرہیپس اور ناٹ یہ پیغام پہنچایا ہے کہ دیکھیں جی، ان کی کریڈیبلٹی اسد عمر صاحب کی وہ نہیں ہے، یہاں کے یہ ادھر ادھر کی باتیں کر جاتے ہیں جیسے کہ سیاست کر رہے ہیں، اکنامک فرنٹ پہ ان کی وہ کریڈیبلٹی اور تعلقات نہیں ہیں انٹرنیشنل ڈونرز کے ساتھ، جو کہ حفیظ شیخ یا دیگر ایسے لوگوں کے ہیں جو پاکستان کی طرف سے یا پاکستان کی طرف کے علاوہ بھی پرائیویٹلی بڑے اداروں میں کام کر چکے ہیں۔ تو وہ ایک ساکھ نہیں بنا سکے اسد عمر صاحب۔ ان کا جو ہے وہ ایک پی ٹی آئی کا جو ایک طور طریقہ ہے جو اس کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں، ایک مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس کے ٹیکنوکریٹ آ کے اسی طرح سے فائنانس منسٹری چلا رہے تھے، جس طرح سے کہ وہ اپوزیشن کی پالیٹکس یا آج بھی پارلیمان کی پالیٹکس کرتے ہیں۔ ایونچولی دیٹ wasn't good enough for Pakistan's immediate needs, which have to do with getting money from abroad, from the donors, from other countries. That wasn't working out, and eventually جب پیسہ اس ملک کو اتنا زیادہ چاہیے تھا اور اس طرح سے نہیں آ رہا تھا، اور آئی تھنک یہ میسج گیا ہوگا۔ میری اسیسمنٹ ہے کہ یہ ایک بڑی وجہ بنی ہوگی کہ اسد عمر صاحب کو جانا پڑا۔ اب یہ جو پی ایم ایل نون کی ریشفل ہے، اور ہمیں ظاہر ہے ہمارے بہت اسٹیمڈ اور ہمارے بہت ریگولر گیسٹ ہیں، ان کو بھی انٹروڈیوس کرنا ہے اور یہ باتیں پوچھیں گے انہی سے، بٹ ایک بڑا سوال اٹھتا ہے کہ یہ جو پی ایم ایل نون کی ریشفل ہے، یہ کیا اب اس سے پی ٹی آئی تو نہیں شفل ہونے جا رہی؟ یعنی کہ مصدق ملک صاحب سینیٹر آپ ہیں نون کے، پریزیڈنٹ آف دا پروفیشنلز ونگ، President of the professional wing of the PMLN, congratulations on that. دوسرا ساری چیزوں سے لیکن بڑھ کے ایک انتہائی نفیس، not in the political sense، وہ اب ایک لقب جو ہے کسی اور پارٹی کو مل چکا ہے، لیکن ایک سفسٹیکیٹڈ اور پڑھے لکھے طریقے سے، ایک دانش مندانہ طریقے سے آپ جوابات دیتے ہیں سوالات کا ٹیلی ویژن پہ، خاص کر آپ سے کوئی اگری کرے یا نہ کرے وہ ایک الگ بات ہے۔ تو ویری وارم ویلکم ٹو یو سر۔ مصدق ملک صاحب، پہلے آپ سے یہی پوچھوں گا سر کہ یہ جو آپ کی ری شفل ہے، اس سے اب سیاست پہ کوئی فرق پڑے گا؟ اب اگر ہم دیکھتے ہیں مریم نواز صاحبہ جیسے، شی از کم ان first time at a big political post, she is the vice president of PMLN, but is it going to matter؟ کیونکہ بنے تو 16 ہیں،
تو کیا اب عملاً فرق پڑنے جا رہا ہے یا نہیں پاکستان کی سیاست کو؟ دیکھیے جی دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ بہت بڑی جو ری شفل، اور آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے انٹروڈکشن میں بتا رہے تھے کہ غالباً اکائی کیسے قائم ہے، یہ ری شفل ہو گئی، اس کو آپ ذرا اس نقطۂ نظر سے دیکھیے کہ کون سی ری شفل ہوئی ہے. یعنی شاہد خاقان عباسی صاحب کا سینئر وائس پریزیڈنٹ بن جانا ری شفل ہے، یا ہمارے احسن اقبال صاحب جو ہیں ان کا سیکرٹری جنرل بن جانا ری شفل ہے؟ وہ پہلے بھی تھے. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. ہماری سر ایک تاثر کیا ہے، شہباز شریف جاتے ہیں اور نواز شریف کے لوگ جو ہیں، یعنی لگتا ہے ایسے جیسے شہباز شریف کے جو قریبی ہیں وہ اس میں شامل اس طرح سے نہیں ہیں جس طرح سے نواز شریف صاحب ہیں. سب سے بڑا جو ہیڈ لائنر ہے وہ یہ ہے سر کہ جو اراؤنڈ دا جونیئر شہباز شریف صاحب کے ارد گرد جو طاقت کے بہت سارے ڈوریاں باندھی گئی تھیں آفٹر نواز شریف صاحب وینٹ ٹو جیل، اور جس کے لیے ایک بڑی جد و جہد آپ کی پارٹی کی اپوزیشن کو یکجا کرنے کے بعد پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ تھی، اس عہدے کو انہوں نے چھوڑ دیا. اس عہدے کو یہ آپ نے بھی بہت عمدہ طریقے سے پیش کی اس کی تمام وجوہات، لیکن وہ ساری وجوہات لیڈر آف اپوزیشن کے عہدے کو چھوڑنے پر بھی لگتی ہیں، وہ تمام وجوہات پریزیڈنسی آف دا پی ایم ایل این چھوڑنے کو بھی لگتی ہیں. لہٰذا سوال تو بنتا ہے سر کہ واٹس گوئنگ آن. نہیں دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے وہ کون سے اشخاص ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں جنہیں نہیں رکھا گیا، جو یہ اندیا دیتے کہ شہباز صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں، جو ابھی بھی ہیں، ابھی بھی فیصلہ انہی کا ہے، ابھی بھی یہ لیڈرشپ کی پوری سلیٹ انہوں نے اناؤنس کی ہے. تو آپ مجھے بتائیے وہ کون سے لوگ ہیں جو مس ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو یہ شائبہ یا شک پڑ رہا ہے؟ نہیں سر، ہم نہیں کہہ رہے کہ ریشفل ہوئی ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف اور مطلب کم از کم میں کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف اور میاں نواز شریف صاحب کے بیچ میں ریلیشن شپ کے اندر کوئی فرق آیا ہے. آپ لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ریشفل ہے. میں آپ کو دکھاؤں، آپ نے کہا ہے ریشفل ہے. اچھا، میں نہیں سمجھتا فرق ہے. نہیں، لیکن آپ اس کو ریشفل کہہ رہے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب ریشفل کہہ رہے ہیں، اس کو میاں جاوید لطیف صاحب ریشفل کہہ رہے ہیں، آپ نے بلکہ خرم دستگیر صاحب اس کو ریشفل کہہ رہے ہیں، آپ لوگ اس کو ریشفل کہہ رہے ہیں. نہیں دیکھیے، ہم تو اس کو ایک چینج آف پاور میں پوائنٹ سمجھا کہہ رہا رہے ہوں ہیں. آپ کو فرق ٹھیک ہے، ٹھیک جی بالکل ٹھیک ہے. چلیں میں اپنی اصلاح کیے لیتا ہوں، کیونکہ آپ نے اس شفل کو حوالہ دیا یا کانٹیکسٹ دیا چینج آف، کوئی تبدیلی آ رہی ہے، تو میں نے سوچا کہ تبدیلی خواجہ آصف صاحب کے آنے سے تبدیلی آ رہی ہے، احسن اقبال صاحب کے آنے سے تبدیلی آ رہی ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب کے آنے سے تبدیلی تو آ صرف رہی ہے، مریم نواز صاحبہ کے آنے سے ہی آ سکتی ہے، باقی تو کوئی فرق نہیں ہے. ایک سیکنڈ کیا لیکن وہ واپس آ رہی ہیں یا نہیں، سوال یہ ہے. اس کا پہلے یہ جواب دے دینا کہ کیا مریم نواز صاحبہ عملاً وائس پریزیڈنٹ کا رول پلے کرنے آ رہی ہیں؟ یعنی فرمی تو تبدیلی یہی ہے اور تو کوئی تبدیلی نہیں. آپ نے خود کا 16 ہیں، کیا عملاً رول نہیں پھر عملاً دیکھیں، وہ ان کا وائس پریزیڈنٹ بننا علیحدہ بات ہے، وہ باقی 15 کا کیا بننا. جی تو بات کی جو آپ نے آخر میں کی ہے، یہ ہے کام کی بات، یہ ہے اہم بات. دیکھیے پارٹی کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب ہی ہیں، شہباز شریف صاحب ہی رہیں گے. پارٹی کے قائد نواز شریف صاحب ہیں، وہ نواز شریف صاحب ہی رہیں گے. جو 5-6 ٹاپ لیڈرشپ رول میں پلے کر رہے تھے، اہم رولز پلے کر رہے تھے، بالکل وہی لوگ سلیٹ پہ آئے ہیں. ایک بھی سرپرائز نہیں ہے، اور وہی لوگ جو پارٹی کو پہلے چلا رہے تھے اب بھی چلائیں گے. ہاں، یہ جو مریم صاحبہ کا باقاعدہ ان کو جو ایک رول، وائس پریزیڈنٹ کا رول ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ فارملی اب سیاست میں آ گئی ہیں، کیونکہ وہ فارملی پارٹی کا ایک حصہ بن گئی ہیں، اور وہ اب وہ جو 12-15-18 لوگوں کی وائس پریزیڈنٹ کی کاؤنسل ہے، سیاست کرتے ہوئے عملاً نظر آئیں گے. جی بالکل، دیکھیے جب ان کے پاس ذمہ، جی بالکل، میرے خیال میں جی بالکل، آبویسلی ان کو پر اس وقت پریشانیوں کا سامنا ہے. ان کے والد کی طبیعت کا جو خراب ہے، جو ان کی علالت ہے، وہ ان کی پہلی ذمہ داری ہے، مگر انہوں نے پہلے بھی اپنی والدہ کی جب علالت تھی اپنی ذمہ داری نبھائی اور سیاست بھی کی. سر اس میں دیکھیں دو راستے ہیں، یہ اسی سے لنک کر رہا ہوں میں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں دو راستے ہیں مصدق صاحب. ایک راستہ ہے کہ چپ کر کے کسی طرح سے ڈیل کر کے جو ہے معاملات نکالے جائیں، اپنے لیگل مسئلے حل کیے جائیں. دوسرا راستہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو سیاسی طور پہ اتنا سٹرونگ وہ کر دیں کہ دی اسٹیبلشمنٹ ہو جو بھی ہو، they would understand that there is no way to not deal with her. تو یہ دو راستے ہیں ان کے پاس، ان میں سے وہ کون سا والا لینے جا رہی ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ ڈیل اور ڈھیل والا جو معاملہ ہے، یہ مجھے سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. خان صاحب
ہر جگہ پہ اس کا ذکر کرتے ہیں. کل بھی انہوں نے اس کا ذکر خیر کیا. ان سے آپ پوچھیں پیٹرول 10 روپے مہنگا ہو گیا, وہ کہتے ہیں میں ڈیل نہیں دوں گا. آپ ان کو بولیں لوگوں کی کمر ٹوٹ گئی مہنگائی سے, وہ کہتے ہیں میں آپ کو ڈیل نہیں دوں گا. ان کو ہم کہتے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پہ پہلی دفعہ پاکستان کو دہشت گردی کیا کہ جواب میں کہا گیا کہ ہندوستان نے رسپونڈ کیا ہے, یہ ہماری خارجہ پالیسی کی فیلئر ہے, وہ کہتے ہیں میں ان کو ڈیل نہیں دوں گا. تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ یہاں پر کیا لینے آئے ہیں, کیا بیچنے, کون سا چورن ہے جو بیچنے آئے ہیں. ہماری شرح ترقی 6 سے 3% تک رہ گئی اور اس سے بھی نیچے جا رہی ہے, وہ کہتے ہیں میں ڈیل نہیں دوں گا. ہماری مہنگائی کی شرح جو ہے وہ 4% سے 11% تک چلی گئی, 10% تک چلی گئی, لوگ کہہ رہے ہیں 13% تک جائے گی. سیاست تگڑی کر کے اپنے معاملات کا سامنا کرنے آ رہی ہیں تاکہ اتنی وہ طاقتور ہو جائیں سیاسی طور پہ کہ پھر انہیں کوئی اوائڈ نہ کر سکے, کوئی ڈیل کی بات ہی نہ رہے. تو دیکھیے سیاست تو ہماری پارٹی کرے گی, اور ہماری پارٹی کا اس وقت موقف یہ ہے کہ ہم پی ٹی آئی کو آڑے ہاتھوں لیں گے. ہم نے یہ جو انہوں نے مہنگائی کا بوجھ لوگوں پہ ڈالا ہے, گیس کی قیمت بڑھائی ہے, بجلی کی قیمت بڑھائی ہے, اور کچھ خدا کا خوف کریں. اب تو پریکٹیکلی جو نام آ رہے ہیں اس کے لیے اسٹیٹ بینک کے گورنر کے لیے, اس سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ آئی ایم ایف کی حکومت آ گئی ہے. یعنی اور کیا طریقہ کار ہوگا آئی ایم ایف کی حکومت لانے کا. مریم نواز صاحبہ کی پریس کانفرنس کب ہے؟ مریم نواز صاحبہ کی پریس کانفرنس کب ہے سر؟ جی پریس کانفرنس کوئی رپورٹ ہو رہا تھا؟ کانفرنسز تو ہم نہیں ابھی میرے سننے میں نہیں آئی, میری ان سے ابھی تھوڑی کوئی بات نہیں ہوئی. ٹھیک ہے مصدق ملک صاحب, آپ لوگ کیونکہ آپ کہہ رہے تھے کہ یہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے پش ہے, وہی پریزیڈنٹ ہیں, انہوں نے ہی سب کچھ کا اعلان کیا ہے. سر یہ جو غیر معمولی یہ شفٹ اگر لگی ہے لوگوں کو, تو اس لیے لگی ہے اس لیے کہ جو پھر لوگ سامنے آ رہے ہیں, خواجہ آصف صاحب جیسے جو کہ اب آپ کے پارلیمنٹری لیڈر بن کے سامنے آئے ہیں, وہ آپ کی پارٹی کا بیانیہ جس طرح سامنے رکھ رہے ہیں, اس کے اندر وہ شہباز شریف صاحب کو میری نظر میں نیڈلیسلی ڈائلیوٹ کر رہے ہیں. میں آپ کو دکھانا چاہوں گا خواجہ آصف صاحب. دیکھ صاحب یہاں پہ دیکھیں, اول تو ایک ہفتہ پہلے اس طرح کی وضاحت آنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی جاتی, اور اس طرح کی وضاحت سامنے آنا اور اپنے بیانیے کے اوپر سٹریس کرنا کہ ہمارا وہ والا بیانیہ ہے, یعنی کہ بائی اومیشن یہ کہنا کہ جو شہباز شریف صاحب باتیں نہیں کرتے آئے ہیں ایکچولی وہ ساری ہماری باتیں ہیں. تو یہ اس سب کچھ کی ضرورت تو اسی لیے پڑی نا سر کہ دیر واز اے ریزن شہباز شریف صاحب ایک بات کر نہیں پا رہے تھے, یا پوری طور پہ نہیں کر رہے تھے, یا میاں صاحب بہتر کروانا چاہتے تھے. ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ نہیں جعفری صاحب, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. میری یہ ذاتی رائے ہے. میں پارٹی کی تمام جو اہم میٹنگز ہوتی ہیں ان میں موجود ہوتا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ 3-4 دن پہلے جو پارٹی کی میٹنگ ہوئی اس میں بڑی لے دے ہوئی, کیونکہ ہماری ایک ڈائیورس پارٹی ہے. ہمارا نقطہ نظر وہی ہے. آج جتنی بھی باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی, آپ مجھے شہباز شریف صاحب کا ایک بیان دکھا دیجئے جس میں وہ کہتے ہوں کہ میں میاں نواز شریف صاحب کی قیادت. آپ مجھے شہباز شریف صاحب کا ایک حوالہ دے دیجئے جہاں انہوں نے کہا ہو ووٹ کو عزت دو, یا وہ والی لائن لیو جو مریم نواز شریف صاحبہ اور نواز شریف صاحب نے لی. دو علیحدہ باتیں نا. دیکھیں یہی ان کا خلاف رائے ضرور ہے. میں آپ کو بے شمار حوالے دے سکتا ہوں, کیونکہ میں کو آتھر تھا. ایک آدھ بار شاید ہو چکا ہوگا, لیکن بتدریج شہباز شریف صاحب کا فوکس ہوتا ہے محنت کو ووٹ دو. ان کا فوکس ہوتا ہے اس بات پر کہ میری ڈیلیوری دیکھو. وہ اس بات پہ فوکس نہیں کرتے, اور اس لیے نہیں کرتے وہ کانفرنٹیشن نہیں چاہتے. اور اب خواجہ آصف صاحب سامنے آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیانیہ ہمارا نہیں ہے, ہمارا نواز شریف صاحب والا بیانیہ ہے. تو کچھ تو تبدیلی آئی ہے نا سر؟ نہیں تبدیلی کیوں ہے, لیکن دیکھیے کوئی پارٹی نمبر 1 کو نہیں, پر مصدق صاحب یہ دو الگ رائے ہیں ایک پارٹی میں تو ہیں, اس میں کیا تبدیلی کیا ہے اس میں؟ جی مصدق ملک صاحب, کہ آپ کو معلوم ہے ہماری پارٹی میں بڑی سخت باتیں ہوئیں کہ ہم یہ کریں گے, اتنی سختی سے بات کرنی چاہیے, اتنی نرمی سے بات کرنی چاہیے, نئی ٹون صحیح رکھنی چاہیے, نئی ٹون کی آگ بڑھانی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ڈائیورس پارٹی ہے. ہماری اینڈ گیم وہی ہے جو میاں نواز شریف صاحب کی اینڈ گیم ہے. شہباز شریف صاحب کی اینڈ گیم وہی ہے جو میاں نواز شریف صاحب کی اینڈ گیم ہے. مریم نواز کی, خواجہ آصف کی, شاہد خاقان عباسی کی, ہم سب کی آواز وہی ہے, نظریہ وہی ہے, اینڈ گیم وہی ہے جو میاں نواز شریف صاحب کی ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں طریقہ کار اپنا جو ہے وہ یہ رکھنا چاہیے کہ ہم آہستہ آہستہ, جس کو کہتے ہیں نا بوائلنگ دا لابسٹر, کہ آہستہ آہستہ ہیٹ کو بڑھائیں اور آگے چلیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے نہیں, جب آئین اور قانون سے ماورا کوئی چیز ہو تو اسی وقت اپنی آپ ہیلز جو ہیں وہ ڈگ کریں. تو یہ طریقہ کار کا فرق ہو سکتا ہے. صادق صاحب آپ نے ایک بہت زبردست مثال دی ہے بوائلنگ دا لابسٹر والی.
سر اگر یہ میں الٹ کے آپ سے پوچھوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ جو پچھلے 2 سال ہوا ہے was that not boiling the lobster? I think that was very abrupt actually. جی بالکل دیکھیں ہاں نہیں یہ آپ کی بات جو ہے سیاست کوئی ایک طرف سے تو نہیں ہوتی نا. ایسا تو نہیں کہ صرف ہم ہی سیاست کریں گے اور ہم پر سیاست نہیں ہوگی. ہم بھی سیاست کرتے ہیں, ہم پر سیاست بھی ہوتی, جوڑ توڑ ہوتی, ہم پہ پریشر آتے ہیں, ہم بھی پریشر ڈالتے ہیں. ہم تو اپنے پریشر ڈالنے کے طریقہ کار پہ کامنٹری کر سکتے ہیں. جو لوگ ہم پہ شبخون مارتے ہیں انہوں نے ضروری نہیں کہ ہر دفعہ بوائل دا لابسٹر ہی کیا ہو, انہوں نے بعض مرتبہ برائل دا لابسٹر بھی کیا ہے. مصدق ملک صاحب کہ کیا اس وقت مریم نواز صاحبہ پالیٹکس میں آ رہی ہیں یا نہیں, اور یہ ریلیونٹ اس لیے کیونکہ پارٹی کا جو ایکچوئل رول ہے وہ بدلے گا تو جب ہی, اس سے پہلے تو نہیں بدلے گا نا. پہلے تو وہی یا نواز شریف ہیں یا مریم نواز. تو میں جی کیا وہ آ کے سیاست کریں گے, یعنی میرے لیے تو صرف یہ سوال ہے. اگر وہ آ کے سیاست کریں گے بہت کچھ بدلے گا, اگر وہ نہیں آ کے سیاست کریں گے تو ویسے ہی رہے گا. اب اس کا جواب پہلی بات تو میں آپ کو بڑی واضح شکل میں بتا دوں کہ آپ جتنی مرتبہ یہ کہہ رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں, یا شاید اپنی بات پہ یقین نہیں آ رہا. شہباز شریف صاحب اہم ہیں, اہم تھے, اہم رہیں گے. شہباز شریف صاحب پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں. جی بالکل ہیں, تھے اور رہیں گے, کیونکہ وہ پارٹی کے لیڈر ہیں, اہم ہیں. لیکن آپ نے خود کہا, جس سے میں ایگری کرتا ہوں, وہ اہم ہمیشہ ایز اے نمبر 2 رہے ہیں. ہی از اسٹل اہم. میں نہیں کہہ رہا اہم نہیں ہے, بٹ ہی از ناٹ اے نمبر 1. دیکھیے اگر آپ سن لیجئے, اگر آپ یہ سمجھتے جی سن لیجئے, اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کے قائد کون ہیں تو نمبر 1 نواز شریف صاحب ہیں. یہ آپ انٹرویو اگر شہباز شریف صاحب سے بھی کریں گے تو آپ کو یہی جواب ملے گا. اس وجہ سے اس میں تو کوئی قباحت ہی نہیں ہے. which is why I think کہ شہباز شریف کا لنڈن میں رہ جانا نہیں رہ جانا اتنی بڑی خبر نہیں ہے. which is why I think کہ شہباز شریف صاحب کمال ہو گئی ہے. آپ کمال بات کر رہے ہیں, یعنی حد ہو گئی ہے. میں پارٹی کے اندر کب سے ایکٹیو ہوں, پارٹی کا سینیٹر بھی ہوں, پارٹی کا رکن بھی ہوں, خدمت گزار بھی ہوں, ہر میٹنگ میں بھی جاتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ اہم ہے, آپ کہتے جا رہے ہیں نہیں اہم ہے. یہ میرے خیال سے سیاسی طور پہ اہم نہیں ہے. مریم صاحب کا ایک پوزیشن لے کر نہیں, آپ کی ذاتی رائے ہے نا, ہماری پارٹی کی رائے آپ کی ذاتی رائے سے, ہماری پارٹی کی رائے آپ کی ذاتی رائے سے اس وقت متفق نہیں ہے, الائن نہیں ہے. بالکل ہم آپ سے اس بات پر اتفاق نہیں کر رہے, ٹھیک ہے نا. اب دوسری بات, اہم بات یہ دوسری جو بات آپ کر رہے ہیں وہ اہم ہے, اور میں مانتا ہوں کہ پہلی دفعہ پارٹی کا عہدہ مریم نواز صاحبہ کو دیا گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ شی از ان دا فورے, شی از ان پالیٹکس. جب اہم ہے اگر عملاً وہ رول پلے کریں, پاکستان مسلم لیگ کاغذ پہ لکھ دینا اہم نہیں ہے. جی عملاً رول پلے نہیں, دیکھیے نا, وہ تو عملاً رول پلے کرنے کے لیے ہی آئی ہیں نا, ورنہ وہ کیوں آتی. تو ٹھیک ہے, اگر آپ کی بات یہ درست ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں there is some kind of a change afoot. اگر آپ کی یہ بات جس سے وہ متفق نہیں, یہ آپ کو دکھتا ہے, یہ آپ کو لگتا ہے. ہماری طرف سے بہت شکریہ صاحب, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. ویوز آپ کا پی ایم ایل نون میں کوئی چینج افٹ ہے, یا پھر آپ وحید صاحب سے متفق ہیں, مصدق ملک صاحب سے متفق ہیں, یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ محض کازمیٹک ہے, مریم صاحبہ کو 16 میں سے 1 آخرکار وائس پریزیڈنسیز ملی ہیں. facebook.com/agenda360 @agenda360 سما. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر آ سکتے ہیں. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. ہمیں اب جوائن کیا ہے پی ٹی آئی کے ایم این اے صداقت علی عباسی صاحب نے. صداقت صاحب بہت شکریہ. ہم آپ سے بات کریں گے انڈر ایج چائلڈ میرج بل کے حوالے سے, جس کے اوپر فلور ہونے کے بعد جن لوگوں نے فلور کیا ان کے ایمان کے اوپر اٹیک ہوا, اور پھر اس اٹیک کو انٹرسٹنگلی, اور اس بل کے اوپر اٹیک ہوا, بالعموم ہوا, بالخصوص ہوا, اور اس اٹیک کو انٹرسٹنگلی آپ کی اپنی ہی پارٹی نے اس کا دفاع بھی کیا. اس کیوس کو ہم آپ کو پہلے اس کی دونوں طرف دکھا دیں. شروع کیا اس بل کی اپوزیشن میں جناب علی محمد خان صاحب نے, جو کہ وزیر ہیں پی ٹی آئی کے لیے. چاہے ایسی کسی بات پہ سٹینڈ کرنے کے لیے وزارت تو چھوڑیں, مجھے اپنی اس اسمبلی کی ممبرشپ سے بھی استعفیٰ دینا پڑے, میں تیار ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو چھیڑنے سے پہلے اس کو بھیج دیا جائے اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس. ان کی جو رائے ہو, جید علماء کرام وہاں پہ بیٹھے ہیں, ان کی جو رائے ہو وہ پھر اس ایوان کی رائے ہوگی. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پہ ہمارا کوئی آنریبل ممبر جن کا تعلق
ایک مائنورٹی کمیونٹی سے بھی ہے کہ وہ ایک ایسا لا لے کے آئیں جو مسلمانوں کی اجتماعی اور انفرادی زندگی کو اتنے حد تک چھیڑے کہ جو وہ سنہ رسول کے خلاف ہم سے کوئی یہاں خدا نخواستہ کام ہو جائے. یہ جو ان کا آخری پوائنٹ تھا نا، انفرادی مسلمانوں کی زندگیوں کو، ایک میرا ساتھی جو کہ ایک اقلیت سے تعلق رکھتا ہے، یہ میری نظر میں تقریباً دھمکی تھی. اب اس کے بعد جو نور الحق قادری صاحب ہے، جو ایکچوئل منسٹر فار ریلیجیس افیئرز ہیں، انہوں نے بھی اس بل کی خلاف ورزی کی، اس بل کی مخالفت کی. آپ کو دکھاتے ہیں. یہ معزز ممبر کا جو بل ہے اور جس شیپ میں ہے اس کو ہم اپوز کرتے ہیں. صحیح جی. اور اس کو ہمارا مشورہ ہے کہ اگر ضرور اس پہ بحث و تمہیز کرنی ہے تو ایک مشاورتی ادارہ ہمارے ساتھ اسلامی نظریاتی کونسل موجود ہے. 18 سال سے کم عمر لوگوں کو دنیا بھر کے اندر یہ ہیومن رائٹس کے پرسپیکٹیو سے بھی یہ سوچا جاتا ہے کہ وہ کنسنٹ دینے کے قابل نہیں ہوتے، خاص طور پہ ایسے فیصلوں کے اوپر جو کہ ان کی آئندہ پوری زندگی کو افیکٹ کرتے ہیں. یہ بات آپ یہ بھی ایڈ کر دیں کہ اس میں کئی مسلمان ممالک شامل ہیں، اور شیریں مزاری صاحبہ جو ہیں، انہوں نے اب جب تقریر کی قومی اسمبلی میں اپنی ہی حکومت کے حوالے سے بطور وزیر ہیومن رائٹس کی، انہوں نے آئی تھنک شی اسپوک ویل. یہی 18 ایئر کی ریسٹرکشن یو اے ای میں بھی ہے، ٹرکی میں بھی ہے، بہت سے بنگلہ دیش میں بھی ہے. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ وہ سارے اسلام کے خلاف انہوں نے یہ قانون بنائے؟ if it's against اسلام آپ کمیٹی میں بھیجیں، وہاں ڈسکشن کرا دیں. مطلب ہے کہ one person can't decide کہ whether it is Islamic or un-Islamic. کمیٹی میں بھیجیں، پارلیمنٹ is supreme. اور آپ ایجپٹ میں بھی یہی قانون ہے، الازہر کا فتویٰ اس پہ. اب الازہر بھی غیر اسلامی اڈاپٹ کر رہے ہیں. مطلب کوئی ریشنالٹی تو کریں. اب یہی بات ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر اس کو کاؤنسل میں بھیج کے، اسلامک کاؤنسل میں یا ایک کمیٹی اسپیشل بنا کے کنفرم کرنا ہے کہ اسلامک انجنکشنز کے مطابق ہے یہ بات، یعنی تو وہ کیا جا سکتا ہے. لیکن علی محمد خان صاحب نے جس طرح سے اس بات کو اپروچ کیا، وہ کچھ اس طرح تاثر دے رہا تھا کہ وہ آلریڈی یہ کنکلوڈ کر چکے ہیں کہ یہ ایک اسلامک انجنکشنز کے خلاف بات ہے، جو اگر ایک اقلیت ممبر جو کہ پاکستان کا اتنا ہی سٹیزن اور اتنا ہی ممبر ہے اسمبلی کا جتنے وہ ہیں، اگر وہ اس طرح کا بل لاتا ہے تو خدا نخواستہ وہ جو ہے وہ اس طرح کا گناہ کر رہا ہے کہ جس کے لیے اس کو دھمکی دی جا سکتی ہے. تو پرابلم مجھے دیکھیں یہ ہے کہ علی محمد خان صاحب نے اس چیز کو اپروچ بڑی غلط طرح سے کیا. وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ دیکھیں جی اس میں میں کلیئر نہیں ہوں، اسلامک کاؤنسل کو بھیجیں. I am not an expert, just like I am not an expert. Islamic Council has already opined on this. If Islamic Council has opined on it, یا اس میں اور دیگر الازہر یونیورسٹی کے ہمارے اسلامک کاؤنسل کے مطابق یہ ہو سکتا ہے. یہ بل جو ہے وہ ان کی نظر میں صحیح نہیں ہے. صداقت علی عباسی صاحب، آپ کی کیا رائے ہے سر؟ ویئر ڈو یو اسٹینڈ؟ آپ کی حکومت اس حوالے سے 2 لاکھ تک کم از کم. جی بہت شکریہ آپ نے موقف دینے کے لیے بلایا. نہ صرف حکومتی پارٹی اس میں اس کے مختلف پوائنٹ آف ویوز ہیں، باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز کی. میں وہاں اس وقت موجود تھا ڈاکٹر رمیش کمار نے جب یہ پیش کیا، اور اس انڈیویجول ممبر کے رسپانس میں پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی دونوں میں مختلف اختلاف رائے تھی. ایک رائے یہ تھی کہ اس کو کمیٹی کے پاس بھیجا جائے، اور دوسری یہ رائے تھی کہ پہلے اسلامی نظریاتی کاؤنسل کی رائے لی جائے. ان کے مطابق یہ تھا کہ اسلام میں ایج ڈیفائن نہیں ہے، وہ ایک بلوغت کا ایک کانسیپٹ ہے، لہذا بلوغت کو ڈیفائن کرنا ہے، اس کو ایج سے لنک کرنا ہے، اینڈ ونس اینڈ فار آل کرنا ہے، لہذا اس کو اسلامی نظریاتی کاؤنسل کی طرف بھیجا جائے. دیکھیں یہ اسلامک نظریاتی کاؤنسل تو یہ بتا چکی نا جو آپ خود بتا رہے ہیں، یعنی کہ اب ہمیں دیکھنا یہ کہ جو انہوں نے بتایا ہے اس کی نظر میں کیا اسلامک انجنکشن کے مطابق یہ لا ہے، یعنی کیونکہ یہ فائنل فیصلہ اسلامی کاؤنسل نے نہیں کرنا، ان کی رائے پہ کرنا اسمبلی نہیں ہے. اور اگر یہ قانون آ رہا ہے، اور یہ قانون اس لیے آ رہا ہے اس لیے کہ 10 سال کی عمر کی بچیوں سے 40 سال کی عمر کے لوگ شادیاں نہ کر پائیں، قانونی طور پہ قانون ہو ان کو روکنے کے لیے، تو اس کے اوپر اتنا ہیمنگ ہوئنگ اینڈ ہیجنگ جو ہے وہ آپ کے خیال میں ضروری ہے؟ دیکھیں آپ نے بھی ایک بات کی، آپ کا اپنا موقف ہے اور بڑا سٹرونگلی اس کو جا رہے ہیں. ابھی آپ نے 18 سال کو چھوڑ کے 40 سال پہ چلے گئے. اگر 17 سال کی بچی سے 40 سال کی شادی ہو سکتی ہے تو وہ 18 کی تو نہیں روکے گا نا قانون. تو لہٰذا یہ میں کہہ رہا ہوں کہ 2 مختلف سوچیں ہیں، 2 مکاتب فکر کے لوگ ہیں، اور کچھ لوگ، میں ذرا مجھے پوری بات کرنے دیں. 2 طرح کے لوگ ہیں، ان کا پورا رائٹ ہے کہ اس پہ پوری ڈیبیٹ ہو، اور اگر اسلامی نظریاتی کاؤنسل کے پاس بھی جاتا ہے. صداقت علی عباسی صاحب، آپ کے خیال میں، میں آپ سے مذہب کی ڈیبیٹ کرنے نہیں پوچھ رہا سر، میں آپ سے پوچھ رہا، آپ کے خیال میں 18 سال سے کم عمر انسان
کو ووٹ دینے کی اجازت اس لیے نہیں ہوتی اس لیے کہ اس کا ذہن کچا سمجھا جاتا ہے؟ ہمارا آپ ایک دم آپ کنکلوژن پہ چلے گئے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ میں یا تو آپ کی سن لینا مجھے آپ سے ایک رائے لینا چاہ رہا ہوں. اگر 18 سال سے کم عمر انسان ذہنی طور پہ اتنا کچا ہے کہ وہ ووٹ نہیں دے سکتا تو وہ ذہنی طور پہ اتنا پکا کیسے آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ شادی کا فیصلہ کر سکتا ہے؟ حالانکہ ووٹ دینے کی غلطی وہ واپس سے دہراتے ہوئے بہتر کر سکتا ہے, تصحیح کر سکتا ہے 5 سال میں. شادی اگر اس کا امپیکٹ اس کی زندگی میں اتنا نہیں ہے جتنا شادی کا فیصلہ جو ہے وہ شاید ایسا نہ کر سکے. اچھا سنیں نا, آپ نے اتنے زیادہ جملے بول دیے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے ذہن میں جو بات ہے اسی بات کو میں ہاں یا نہ کروں. دیکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں, آپ کو نہیں پتا میں یہ کہہ رہا ہوں آپ جو بات کر رہے ہیں سن تو لیں نا, جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں وزن ہے, لیکن جو دوسرے بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے کوئی آئین اجازت نہیں دیتا کہ کوئی بھی قانون اسلام کی شرع کے منافی ہو, لہٰذا اگر کوئی اسلامی نظریاتی کونسل ہے اور اس سے انڈورس کر لینے کے بعد اس قانون کو بنایا جائے تاکہ کوئی ریاکشن نہ آئے. آپ کو سوسائٹی کا پتہ ہے ہماری سوسائٹی کس قسم کی ہے, لہذا آپ ایک موقف رکھتے ہیں اور اس پہ بار بار میں مانتا ہوں, میں سمجھتا ہوں اسلام کے مترادف ہے, اسلام کے اندر ایک الگ لیول ہے, اس لیول کو انہانس کرنا اسلام کی مخالفت نہیں ہو جاتا. یہ پوری دنیا کی تمام اور مسلمان ممالک نے اسی نقطے کے اوپر یہ قوانین پاس کیے ہیں. facebook.com/agenda360 @agenda360 سما ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے. آپ کی کیا رائے ہے ہم سننا چاہیں گے. ایک بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. اب ہم بات کریں گے کرکٹ کی دنیا کے اندر ایک اور تہلکہ خیز انکشافات سے بھری کتاب سامنے آئی ہے. کسی کرکٹ رائٹر نے نہیں لکھی, ہمارے اپنے شاہد افریدی صاحب نے لکھی ہے, اور اس کے اندر افریدی صاحب نے چند بہت دلچسپ باتیں کی ہیں. وحید صاحب, میں پہلے تو عمران خان صاحب کی ایک جو ان کو دعوت تھی اس کا انہوں نے تقریباً جواب دیا ہے, وہ پہلے دعوت دکھانا چاہوں گا. شاہد افریدی, تم نے اگر تحریک انصاف نہ جوائن کی تو پشتونوں میں نہیں رہ سکو گے. اب یہ اس کے پیچھے جو پس منظر تھا, شاہد افریدی صاحب نے یہ بتایا ہے کہ وہ خان صاحب کی پارٹی میں کیا سمجھتے ہیں, خان صاحب کی سیاست کو کیا سمجھتے ہیں, اس کے اوپر تھوڑی تنقید بھی کی ہے. لیکن دلچسپی یہ ہے میرے لیے کم از کم کہ سیاست کے نظریے میں, سیاست کے زمرے میں یہ واحد ان کو اپروچ نہیں تھی. وحید صاحب وہ کہتے ہیں کہ مجھے نواز شریف صاحب نے کانٹیکٹ کیا اور کہا کہ تم اپنے بیٹ کے اوپر شیر کا نشان لگا لو, اور پھر وہ انکشاف کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں میاں نواز شریف صاحب بڑی ڈیلیوری میاں نواز شریف صاحب کی رہی ہے اور وہ ایک قابل سیاستدان ہے. اس کے علاوہ دلچسپ میرے لیے یہ بات ہے کہ جب اعجاز بٹ کے ساتھ ان کے روابط خراب ہوئے, وہ جب زرداری صاحب کا زمانہ تھا اس ملک کے اوپر حکمرانی کا, تو بلاول بھٹو صاحب نے انہیں ریچ آؤٹ کیا ان کے مطابق, اور انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ ریلیز پہ چلو تو آپ کی زندگی یہاں پہ میں آسان کروا سکتا ہوں, اور سم تھنگ آف دیٹ نیچر. آئی تھنک ایک ایلیمنٹ سیلف پروموشن کا اور اپنی امیج انہانس کرنے کا تو ہے کہ جو ملک کے بڑے سیاستدان ہیں وہ کتنا چاہتے تھے کہ افریدی صاحب ان کی پارٹی کو جوائن کریں. اس میں کچھ صداقت بھی ہوگی, لیکن جس طرح سے انہوں نے بیان کیا ہے تو تھوڑا سا اس میں جو ہے ایک ٹین ایج جو ہے وہ ایلیمنٹ نظر آتا ہے. کہ میں آہستہ آہستہ بلڈ اپ کر رہا ہوں, شروع میں نے ذرا لائٹر نوٹس پہ کیا ہے. اب وہ وقار یونس کے بارے میں کہتے ہیں کہ بہت برے کوچ تھے اور بہت میڈیوکر کیپٹن تھے. جاوید میانداد صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک بڑے کھلاڑی تھے لیکن ایک چھوٹے آدمی تھے. اور ان دونوں کے حوالے سے وہ حوالے بھی دیتے ہیں کہ جاوید میانداد نے میرے دوسرے ٹیسٹ کے بعد ہی پریزنٹیشن سے پہلے مجھ سے کہا کہ جا کے بولنا کہ میں نے تمہاری بیٹنگ ٹھیک کی. بس وقار یونس نے چیدہ معاملات میں انٹرفیئر کرتے تھے اور ان کو کپتانی سے, صحیح کپتانی کرنے سے یہ سمجھتے ہیں ہیمپر کرتے تھے. یہ باتیں انہوں نے کی. اب یہ آئی ایم بلڈنگ اپ ہیئر. شعیب ملک کو انہوں نے کہا کہ 25 سال کی عمر میں کبھی کپتان نہیں بنانا چاہیے تھا. نسیم اشرف نے ایک بہت بڑی غلطی کی, اس کو اور سلمان بٹ کو لا کے کرکٹ کو سالوں کا نقصان پہنچایا. اس کے علاوہ یہ میرے خیال سے اب میں اور آگے بڑھ رہا ہوں, بال ٹیمپرنگ کے بارے میں جو ان کو سیب کی طرح بال کھاتے ہوئے ٹی وی پہ پکڑا گیا تھا, کہتے ہیں سب کرتے ہیں, میں جیتنا چاہتا ہوں. ایک بار پھر سے اپنے آپ کو ریپیٹ کیا, بال کھا کے تو سب نہیں کرتے, مطلب بال ٹیمپر سب کرتے ہیں. اس میں دو ایلیمنٹس نہیں کہ وہ ٹیمپرنگ بھی کر رہے ہیں اور جس طرح سے کر رہے ہیں. اب میں آہستہ آہستہ اور سنجیدہ چیزوں کی طرف جا رہا ہوں. کہتے ہیں کہ میں 1975 میں پیدا ہوا, 1980 میں نہیں, دوسروں کی غلطی تھی. اب میرے خیال سے یہ بہت ہی سادہ بات ہے, آپ کی بھی غلطی تھی. 1975 میں میں بھی پیدا ہوا, مطلب آپ کی بھی غلطی تھی کہ آپ نے لوگوں کو نہیں بتایا. اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ہیں ینگسٹ سینچورین کے, جو ورلڈ ریکارڈ ان کا حق نہیں بنتا. خود اعتراف کر رہے ہیں اس بات کا, پتہ نہیں انہوں نے یہ سوچا تھا اس اعتراف سے پہلے, لیکن اب وہ ان کا حق نہیں بنتا اس ریکارڈ پہ, بائی ہز اون ماؤتھ. اب میں اور آگے بڑھ رہا ہوں. ان کے مطابق
مظہر مجید جو فکسر تھا جس نے ٹریپ کیا سلمان بٹ, محمد آصف اور محمد عامر کو, ٹریپ نہیں کیا, جس نے فکسنگ کی جس کو مظہر محمود نے ٹریپ کیا, اس کی فکسنگ کا علم تھا شاہد افریدی صاحب کو, کیونکہ جو موبائل فون صحیح ہونے گیا تھا مظہر مجید کا کہیں, تو وہاں سے اس کے میسیجز کی پرنٹ آؤٹ شاہد افریدی صاحب کو مل گئی تھی, اور شاہد افریدی صاحب کے مطابق انہوں نے وہ پرنٹ آؤٹس یاور سعید کو جو ٹیم مینیجر تھے اور ٹیم کے کوچ کو دکھائی تھیں, اور انہوں نے کچھ نہیں کیا. یہ بڑا انکشاف ہے. آئی تھنک باقی جو باتیں آپ بتا رہے ہیں تو اس میں میرے لیے صرف ایک پرنسپل ہے, اور وہ پرنسپل آبویسلی یہ ہے کہ نہ کہ بات جو وہ کر رہے ہیں وہ سچ ہو, بلکہ وہ اس زمرے میں نہ آئے. ایک ہوتی ہے کہ ایک بات انڈرسٹوڈ ہوتی ہے کہ آپسی طرح سے ایک ٹیم ممبر ایک دوسرے ٹیم ممبر سے کرتا ہے, اس میں اگر انسلٹ بھی ہوتی ہے آپ پبلک نہیں کرتے اس بات کو. لیکن جو انہوں نے وقار یونس صاحب کے بارے میں باتیں کی ہیں, میں آئی ول ناٹ ٹیک آبجیکشن ٹو دیٹ, بیکاز ان کا ایک پبلک ان کے ساتھ ڈسپیوٹ تھا, انہوں نے اپنا ورژن دے دیا ہے جو وہ سمجھتے ہیں سچ تھا. میرا نہیں خیال انہوں نے, جو میں نے دیکھا ہے, میں نے نہیں پڑھی پوری کتاب ان کی, کہ انہوں نے کوئی نیم کالنگ نہیں کی, انہوں نے اپنا اوپینین دیا ہے کہ بھائی وہ اچھے کپتان نہیں تھے, غیر ضروری انٹرفیئر ایز اے کوچ کرتے تھے, اور میرے خیال سے مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. دوسرا جاوید میاں کا انہوں نے کہا ہے کہ آپ دیکھیں اس میں ایک ایلیمنٹ ہے, عموماً ویسے اگر ایک ٹیم میٹ کسی دوسرے ٹیم میٹ کو کچھ کہتا ہے تو وہ بتانا نہیں چاہیے. کوئی کسی کو گالی بھی دے دے, آپ جا کے نہیں کہہ دیتے کہ ٹیم میٹس نہیں ہے نا, لیکن یہاں پہ ایک ایلیمنٹ مجھے جہاں تک وہ بتا رہے ہیں, ان کا دوسرا میچ تھا جب کیپٹن تھے جاوید میاں صاحب. نہیں, جاوید میاں صاحب کوچ تھے ان کے دوسرے ٹیسٹ میچ میں, جب وہ ایز کیپٹن دوسرا کھیل رہے تھے. نہیں, اپنا دوسرا ٹیسٹ میچ کھیل رہے تھے, وہ ایک ینگ پلیئر تھے, انہوں نے اچھی پرفارمنس دے دی تھی. جاوید میاں آئی ڈنٹ ریئلائز کہ کوچ بن چکے تھے جب انہوں نے سیکنڈ ٹیسٹ میچ اپنا کھیلا. Okay, I'm surprised to know that. اگر ایسا ہے تو پھر ایک ایلیمنٹ آف انیکول پاور کا ایشو ہے کہ جا کے کوئی اگر کہہ رہا ہے کہ میرے بارے میں یہ بات کہنا, کیونکہ اگر جاوید میاں یہ بات فار ایگزامپل وسیم اکرم کو کہتے تو میں کہتا کہ یہ آپسی کی بات ہے, اس طرح ریویل نہیں کرنی چاہیے. ہم سب سے سنجیدہ بات پہ آ جاتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میچ فکسنگ کی بات سنجیدہ بات وہ بتا چکے ہیں. انہوں نے جس ٹیم مینجمنٹ کو بتایا وہ کمزور تھی, اس نے کہا کہ ہم کیا کریں گے جی, اس کے بارے میں کیا ہو سکتا ہے. میرے خیال سے یہ آئی سی سی کی کورٹ کی کوئی 100 وائلیشنز شاہد افریدی صاحب نے انحراف کیا ہے, اپنے طرف سے بھی انحراف کیا ہے, کیونکہ یہ چاہے میرا یہاں پہ سوال یہ کہ دیکھیں یہ ویسل بلوئنگ اس طرح کی چیز کی ہونی چاہیے, لیکن اتنا لیٹ کیوں, صحیح فورم پہ ہونی چاہیے, اور صحیح فورم پہ نہیں, صحیح وقت پہ بھی تو. سرفراز احمد نے حالیہ دنوں میں ایک اپروچ کو رپورٹ کیا آئی سی سی کو, آئی سی سی نے انہیں کمنٹ کیا اس بات پہ, اس سب کچھ کی پلیئر ایجوکیشن ہوتی ہے. شاید افریدی صاحب ان تمام قوانین سے مستثنا نہیں تھے ایز اے پلیئر, کہ انہوں نے سوچا میں پرنٹ آؤٹس رکھ لیتا ہوں اور میں بعد میں جا کے بتاؤں گا, اور پھر 9 سال بعد اپنی کتاب بیچوں گا, 9 سال بعد اپنی کتاب میں اس بات کا انکشاف کر رہے ہیں کہ اس طرح کیا ہے, نیو بیٹر. بٹ یاور سعید اور ان میں فرق کیا ہے؟ اگر یاور سعید نے سوچا ہم کیا کریں اور انہوں نے بھی سوچا چلے کچھ نہیں کرتے. اس کتاب کو اگر آپ ایک لائٹر وین میں انکشافات کی وجہ سے پڑھنا چاہیں تو پڑھیں, یہ کوئی ایک اسکالرشپ میں, لیکن ایڈمیشن تو ہے نا بھائی صاحب, ایڈمیشن تو ہے. یہ کہہ رہے ہیں میرے پاس پرنٹ آؤٹ تھے ٹیکسٹ میسیجز کے, جو ان پہ فرض ہے آئی سی سی کی کرپشن باڈی کے ساتھ شیئر کرنا, فرض ہے ہمارے بورڈ کو اس کے اوپر ویٹ کرنا, کمیٹی بٹھانا. یہ کچھ نہیں ہوا ہے ان کے مطابق, تو یہ گلیئرنگ فیلئر ہے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں میں نے تو اپنے سپیریئرز کو سینئرز کو دے دیا تھا, انہوں نے نہیں. تو یہاں پہ رسپانسبلٹی اینڈ نہیں ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو دی آئی سی سی کوڈ آف کنڈکٹ. شاہد افریدی صاحب نے جو ساری باتیں کی ہیں, میرے خیال میں کم از کم یہ اینڈ کی 2 باتیں جو انہوں نے وقار یونس صاحب کے حوالے سے بات کی ہے, اور جو انہوں نے یہ سلمان بٹ, آصف اور عامر کے حوالے سے بات کی ہے, آئی تھنک اس کے کانسیکوینسز ہوں گے اس کتاب سے آگے جاتے ہوئے. باقی ساری باتیں تو میرے خیال سے بڑھ جائیں گی, اور ان کا آبویسلی ڈیفائیو کہ خود ایڈمیشن کی وجہ سے ان کا ریکارڈ جو ہے وہ اس کے ساتھ کم از کم ایک تھوڑا سا سٹار بن جائے گا, جس طرح آئی تھنک لائن بھی کھنچ سکتی ہے, صرف سٹار شاید نہ بنے. جی, اکارڈنگ ٹو پلیئرز اون ایڈمیشن ہی از 5 years older. آپ کی کیا رائے ہے؟ facebook.com/agenda360 @agenda360 سما ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے جمعے کے روز 8:05 پہ پھر حاضر ہوں.